کرتا ہوں۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بہن نے پہلے کوشچن کیا کہ کیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں تو ان کے کیا دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں تین ہی ہوتی ہیں ان کے کیا دلائل ہیں۔ دیکھیں یہاں کم وقت کے اندر، قلیل وقت کے اندر اتنا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں کبھی تو 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہے اور کبھی 3 کو 3 قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کسی شخص کا ارادہ طلاق دینے کا ایک ہی تھا اور اس نے اس 1 طلاق کو دینے کے بعد تاکیداً 2 مرتبہ دہرا دیا ہے، تو اس کو ایک شمار کیا۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں پانی پلاؤ، پانی پانی، تو یہ 3 پانی نہیں مانگے ہم نے، 1 پانی مانگا ہے۔ ہم نے پہلے کو اس لیے 2 دفعہ مزید ذکر کیا تاکہ سامنے والے کے ذہن میں اچھی طرح پیوست ہو جائے۔ اور جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا، یہ اندازہ لگایا کہ 3 طلاق کا وقوع ہی مقصود ہے، وہاں پہ 3 ہی نافذ فرمائی ہیں۔ جیسے کسی نے 1000 طلاقیں دیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ 3 طلاقیں نافذ ہو گئیں اور باقی سب لغو چلی گئیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قرار دیتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 3 طلاقیں سرکار نے 3 بھی قرار دی ہیں اور 3 طلاقیں 1 بھی قرار دی ہیں، لیکن لاجک وہی ہے، اس کے پیچھے ایک تھنکنگ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر خصوصاً جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو واقع کر رہے ہیں۔ اب وہ تاکید یعنی ایک ہی طلاق دے کر اس کو دہرانا، ذہن نشین کرنے کے لیے اس کی عادت ختم محسوس فرمائی، تو آپ نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا۔ اور یقیناً بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، کسی کی طرف سے آبجیکشن ثابت نہ ہوا، تو اس پر تو گویا کہ صحابہ کرام کا ایک اجماع ثابت ہو گیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوتے ہیں۔ پھر ائمہ 4، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک بن حنبل اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کا یہ متفقہ طور پر ان کے متبعین کا یہی فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوں گی، جبکہ شوہر 3 کا ارادہ کرتا ہے اور 3 کو بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اور 1500 سال کے بڑے بڑے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 دے، جیسے کوئی بیوی کو کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا 3 الفاظ سے 3 طلاقیں دے، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ باقی اگر کوئی اس کے مخالف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے، تو پھر وہ اس کا بھی جواب دے کہ 1500 سال کے فقہا کیوں اس پہ متفق ہوئے، ائمہ 4 کیوں ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی کیوں مانا۔ جب بعض اس پہ یہ کہہ دیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پچھتائے تھے یہ فیصلہ کرنے کے بعد۔ اچھا اگر بالفرض یہ کہیں سے ثابت بھی کر دیا جائے، اور یہ حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ جب کسی اور سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بخاری کی حدیث دکھائیں تو مانیں گے، قرآن کی کوئی آیت بتائیں تو مانیں گے، لیکن جب اپنے موقف پہ کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نہ بخاری یاد آتی ہے نہ مسلم یاد آتی ہے۔ اب کوئی بھی ایسی کتاب کا حوالہ لے آئیں گے کہ جو نہ بخاری ہے نہ مسلم ہے کہ یہ 3 طلاقیں تو ایک ہی ہوتی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر کے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں بعد میں پچھتائے تھے۔ یہ کسی روایت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ قوی کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، آپ کو پچھتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا بالفرض اگر پچھتائے بھی تھے تو کیا پچھتانے کے بعد اپنے اس غلط فیصلے پر معاذ اللہ اگر غلط آپ کہیں تو کیا وہ اس پہ قائم رہے تھے؟ پچھتانے کے بعد تو آدمی اس کو تبدیل کر دیتا ہے، تبدیلی کی حدیث لے کر آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، مجتہد صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، اور اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، یعنی کلمہ حق بلند کرنے کے لیے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مسئلہ بیان کریں اور سامنے والے ڈر کے دب کے جی غلط مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، عمر فاروق سزا نہ دے دیں، وہ دب کر آپ کے غلط فیصلے کو قبول کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد حلالہ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا قرآن پاک میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد یہ عورت پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ تیسری طلاق کا حکم بیان ہوا ہے، تو لہٰذا 3 طلاقوں کے بعد پھر حلالہ کے بغیر ملاپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے، اسی پر ہمارے جمہور متفق ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں